السلام علیکم۔ رمضان مبارک، سب کا کیا حال چال ہے؟ رمضان کیسا جا رہا ہے؟ سورۃ کہف جو ہر مسلمان تقریباً سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ جمعے کے دن اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس کا ایک جمعے کو آپ تلاوت کرتے ہیں تو ایک جمعے سے اگلے جمعے تک آپ اللہ پاک کے نور کے اندر رہتے ہیں اور اللہ پاک کی رحمتیں آپ پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ تو سورۃ کہف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کو دجالی فتنے سے بچائے گا، اس لیے آپ اس کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات جو ہیں وہ دجالی فتنے کے بارے میں ہے، اور اس پوری صورت میں جو 4 چیزیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ ایک اس میں دین کا فتنہ ہے، دوسرا مال کا فتنہ، تیسرا علم کا فتنہ، اور چوتھا حکومت یا طاقت کا فتنہ جو ہوتا ہے۔ ان 4 فتنوں کے بارے میں ڈسکشن ہوئی ہے، اور زیادہ جو پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دجالی فتنے سے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں۔ اب آپ کو وہ محفوظ کس طرح رکھیں گی؟ اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، اور اگر آپ صرف ویسے ہی ایک روٹین میں پڑھتے جا رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چیز کو نہیں سمجھا، تو کوشش کیجئے کہ آخری 2 جمعے رہ گئے ہیں اس رمضان مبارک کے، تو اب یہ 2 جمعے جو آپ پڑھیں تو آپ کے پڑھنے کی روٹین پہلے جو ابھی تک پڑھ رہے تھے اس سے تھوڑی چینج ہونی چاہیے۔ اور دوسرا مزید یہ ہے کہ یہ جو رمضان پیکج تھا 1 مہینے کا، وہ تقریباً ہاف تو ہو چکا ہے، تو اب ختم ہونے والا ہے، اور آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ جو اس کی رحمت، بخشش اور مغفرت کے لیے یہ مہینہ مشہور ہے، اللہ پاک کی اس تمام مہربانیاں اس مہینے میں اتر رہی ہیں، تو کم از کم یہ جو آخری 2 جمعے اس چیز کو آپ اس میں حاصل کر سکیں۔ سورۃ کہف کو اکثر ہر مسلمان پڑھتا رہتا ہے، تو یہ نازل کیوں ہوئی تھی؟ یہ یہودیوں کے پاس اپنی ایک کتاب تھی، اور اس میں ان کے سارے قصے تھے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، جا کے کافروں سے کہا گیا کہ شرارتاً طور پہ کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ صاحب کہف کون تھے، حضرت خضر کا کیا واقعہ ہے، اور حضرت ذوالقرنین کون تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ اس صورت میں ہی یہ سامنے واضح کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات، جب وہ کافر آپ کے پاس آئے، انہوں نے آپ سے تینوں سوال کیے، تو آپ نے آپ کے منہ سے غلطی سے نکل گیا یا بے دہانی میں یہ نکل گیا کہ میں کل آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا، تو آپ نے 7 لفظ انشاءاللہ نہیں بولا۔ تو وہ نبی 2 جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ پاک کے محبوب ترین بندے بھی تھے، تو پھر بھی اللہ پاک کو اس بات پہ برا لگا کہ انہوں نے اپنے طور پہ کیسے کہہ دیا کہ میں یہ چیز آپ کو کل بتا دوں گا، انہوں نے 7 لفظ انشاءاللہ کیوں نہیں بولا۔ تو 15 دن تک آپ پر وحی رک گئی تھی، آپ 15 دن تک انتظار کرتے رہے، اور اس بات پہ پریشان بھی ہوتے رہے کہ میں نے تو کل کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور یہ میرے ساتھ اللہ پاک ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ مجھے وحی کے ذریعے اس سوالوں کے جواب نہیں دے رہے۔ تو ہم لوگ اپنے آپ کو اگر چیک کریں تو ہم تو کتنی باتیں اپنے رام سے اتنے وثوق کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ میں ایسا کر لوں گا، میں ایسا کر دیتا ہوں، یا میں وہاں پہ چلا جاؤں گا۔ تو خیال کیا کہ اپنے الفاظ پہ کہ ہر لفظ کے ساتھ لازمی انشاءاللہ بولیں، کیونکہ اللہ کی وجہ کے بغیر ہم کچھ بھی کرنے کے قادر نہیں ہیں، ہر چیز پہ قادر بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو جو دجالی فتنہ ہے وہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو لفظ دجالی وہ دجل سے نکلا ہے، تو جس کا مطلب ہے جھوٹ اور فریب، اور دنیا کی جو ساری زندگی ہے وہ اللہ پاک نے اس ایک آیت میں بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ میں نے دنیا کو اتنا زیادہ پرکشش بنایا ہے تاکہ میں یہ چیک کر سکوں کہ اس میں کوئی اپنا اس میں کیا کردار ادا کرے گا، یعنی کہ وہ اس کو اچھی طریقے سے اس کشش میں پھنس جائے گا، یا اس کشش میں ہوتے ہوئے بھی اللہ پاک پر اور آخرت پر ایمان لائے گا۔ اور تاکہ یہ بھی ہے کہ بنایا ہے ہم نے ان سب چیزوں کو جو زمین پر ہیں زینت، اس لیے تاکہ آزمائیں ہم ان لوگوں کو کہ ان میں سے بہتر ہے کون ہے عمل کے لحاظ سے، اور یقیناً ہم بنا دیں گے اس سب کو جو زمین پر ہے بالآخر ایک چٹیل میدان، یعنی کہ بالکل جب آخر میں قیامت آئے گی تو اس کے بعد یہ ساری آرائش، ساری چیزیں، سب کچھ ختم ہو کر بالکل ایک صاف ستھرا میدان ہو جائے گا۔ تو اب اس خوبصورتی میں دیکھنا ہے کہ آخرت یاد رہتی ہے یا نہیں رہتی، اور وہ اس طریقے سے رہے گی جب ہم اس کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات پہ غور کریں گے کہ اس میں اللہ پاک ہم سے چاہ کیا رہے ہیں، وہ ہمیں زندگی گزارنے کے کیا طریقے بتا رہے ہیں، اور اس طریقے سے ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک اس میں ہماری مدد بھی کریں گے۔ اور پھر آخری جو رکوع ہے جس کی وہ آخری آیات میں بھی اللہ پاک نے اس میں بڑا زبردست وہ توحید کے لیے بہترین آیات ہیں، عقیدہ توحید کے لیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ در حقیقت میں بھی ایک بشر ہوں،
تم جیسا، اور وہی کی جاتی ہے میری طرف، یعنی کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مسکنسیپشن ہے نا کہ وہ نور ہیں اور انہیں غیب کے علم پتہ ہے، وہ پردہ فرما چکے ہیں لیکن ان کو خبر پتہ ہے، تو اس میں ان حیات میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ میں بھی ایک بشر ہوں تم جیسا ہی، اور وہی کی جاتی ہے میری طرف، یہ حقیقت کہ بس تمہارا معبود تو اللہ واحد ہے، اور جو شخص امیدوار اپنے رب سے ملاقات کا، تو اسے چاہیے کہ کام کرے اچھے اور نہ شریک ٹھائے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی۔ تو جو اس کی عبادت ہونی چاہیے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، عملی طور پر بھی اور دلی طور پر بھی۔ وہ بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت نہ کرے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، اللہ اس کی نیت کو، اللہ اس کی حقیقت سب بہتر جگہ سے جانتا ہے۔ تو اپنی عبادتوں کو چیک کریں، کوشش کریں کہ یہ جو آخری 2 جمعے رہ گئے ہیں، اگر اس میں ابھی تک آپ نے اپنی وہ جو آپ کی ہونی چاہیے تھی کنڈیشن رمضان کے اندر وہ نہیں ہو پائی، تو اس 2 جمعوں کو زیادہ سے زیادہ دوڑ کے پکڑنے کی کوشش کریں، اور اللہ پاک سے مغفرت، بخشش اور رحمت تینوں چیزوں کی طلب کریں۔ انشاءاللہ اللہ ضرور نوازتا ہے ہر کسی کو، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے رمضان کو زیادہ سے زیادہ بہتر کریں۔ کوئی پتہ نہیں کہ اگلے سال ہمیں اس قابل ہوں گے یا ہمیں یہ نصیب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔